بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، اگر خدا نخواستہ خوشیوں نے، برکت و فراوانی نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، مشکلات نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قرض اور قرضاؤں سے آپ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، مالی بندشوں اور رکاوٹوں کا سامنا ہو رہا ہے، مفلسی اور تنگ دستی نے گھر کا رخ کیے ہوئے ہیں، تو پھر آج کی اس روحانی محفل میں ہمارے ساتھ رہیے اور آخر تک رہیے، کیونکہ اس محفل میں، اس نورانی مجلس میں آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی تحفہ ہدیہ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے اور میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر و کرم سے یہ آپ کے لیے برکت الہی ثابت ہوگی۔ اس عمل کو ایک بار، کم از کم ایک بار زندگی میں انجام دیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ اس عمل کے کیسے گرویدہ ہوں گے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس نادر روزگار عمل کی طرف، اس الہی مدد کے عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات، وہی پرانی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، پھیلائیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ تو محترم ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ آپ اس الہی مدد، اس غیبی مدد کے عمل کو کر کے دیکھیے کہ اس سال کس طرح زمین و آسمان سے آپ کے لیے دھن برسنا شروع ہوتا ہے، کس طرح آپ کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں، کس طرح روپیہ، پیسہ، مال و دولت کی فراوانی شروع ہوتی ہے، کس طرح زندگی کی مشکلات کا خاتمہ ہونے لگتا ہے اور کس طرح آپ ایک پرآسائش اور پرامن اور پرسکون زندگی گزارنے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بلا کسی مزید تمہید کے چلتے ہیں آج کے اس الہی غیبی مدد کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ چڑھتے چاند کے کسی بھی دن یا رات کو، ان ایام میں آپ اس عمل کو شروع کیجیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کیجیے اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیے، 70 ٹائمز استغفار کی تسبیح پڑھیے گا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد اس ذات بابرکت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جائیں۔ ان استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب آپ یہ تسبیح بھی مکمل کر چکے، یعنی 70 ٹائمز یہ حمد و ثنا کر چکے، کیونکہ عملیات کا طریقہ یہی ہے، وظائف کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اس ذات باری تعالیٰ، اس بے عیب ذات کی حمد و ثنا کرے اور پھر اس عمل کے ذریعے اپنی حاجت اس بارگاہ کرم سے، اس دربار رحمت سے طلب کریں۔ اور وہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ورد کرنا شروع کرے آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا والی الولی، یا ناصر النصیر، یا والی الولی، یا ناصر النصیر، یا والی الولی، یا ناصر النصیر، کہ جو سب کا سرپرست ہے، جو سب کا نگہبان ہے اور جو سب کی مدد کرنے والا ہے، واحد ذات ہے جو مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اس کے سوا کسی کو نہ حق ہے نہ اختیار ہے کہ کسی کی کوئی بھی مدد کر سکے، کسی بھی قسم کی مدد کر سکے، نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ لے سکتا ہے، وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی سب کا مددگار ہے۔ یا والی الولی، یا ناصر النصیر،
یا والی الولی یا ناصر النصیر یا والی الولی یا ناصر النصیر یا والی الولی ہو یا ناصر النصیر۔ یہ وہ پاک نام ہے اس پاک ذات کردگار کے کہ انسان جب ان سے مدد طلب کر کے ان کے وسیلے سے اس دربار سے اس رحمتوں بری دربار سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے تو پھر اس کریم ذات کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندے کو جو پکار رہا ہے ان ناموں کے وسیلے سے اسے اپنے بارگاہ کرم سے مایوس اور نا امید لوٹا دے، نہیں کبھی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ یقین یہ اعتبار ہونا چاہیے اس مالک کے اوپر کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کہ مالک تو ہی تو ہے اور تو ہی تو ہے، بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھیے آپ اس عمل کو اس انداز میں، اس یقین کے ساتھ، اس اعتبار کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عمل کی آپ نے 7 تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی 700 مرتبہ 700 ٹائمز۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس میں، 10-15 منٹ ہی لگے گے، لیکن ان 10-15 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو اسی دربار میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اور اپنی حاجت وہاں سے لیتے ہوئے دیکھنا ہے، تب انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا۔ تو جب آپ 7 تسبیح اس عمل کی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 5 مرتبہ درود شریف، وہی پہلے والا درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ آپ نے پڑھ کے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اور اس یقین کے ساتھ مصلی لپیٹنا ہے آپ نے کہ یہ مصلی نہیں لپیٹ رہے ہیں، آپ اپنی حاجات اس مصلی میں لپیٹ کے اپنے زیر بغل رکھ کے آپ بارگاہ رحمت سے رخصت لے رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ احباب گرامی، اس عمل کو کچھ دنوں تک، اب یہ بات پوچھیے کہ کتنے دنوں تک کرنا ہے، ارے بھائی یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنے دنوں میں وہاں سے اپنی حاجت لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دنوں کی نیت کر لیں، 3 دنوں میں آپ کی حاجت پوری ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں کہ 3 دنوں میں ان کی حاجت پوری، اور 3 دنوں میں بھی کیسے کہ انہوں نے خود 3 دن کی نیت کی ہوئی تھی، اس وجہ سے 3 دنوں میں یعنی تیسرے دن کی حاجت ملی۔ اگر وہ 1 دن کی نیت کرتے تو 1 دن میں ملتی، لیکن اس کے لیے تو پھر ایسا ہی ایمان اور یقین چاہیے۔ تو اسے کچھ دنوں تک کرتے رہیے، اور جس دن آپ کا کلک کر گیا کہ مجھے میری حاجت مل گئی ہے تو بس بات ختم، اور اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے آپ کو آپ کی حاجت مل کے رہے گی۔ احباب گرامی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اگر زندگی نے یاری کی تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔